تو چلتے پھرتے ہیں دنیا میں. کتاب اللہ ہے ورا ظہورہم، یہ اللہ کی کتاب ہے جس کو وہ اپنے پیٹھ کے پیچھے لٹکائے پھر رہے ہیں. اور کأنہم لا یعلمون، ان کا رویہ اس کے ساتھ ایسے جیسے اس کی اہمیت وہ نہیں جانتے. لا یعلم، نہیں جانتے. آگے ایک نمبر 91 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مان لاؤ بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءہ، وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے پاس آ چکا ہم اسی پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے بعد آیا اس کو نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھرا کھوٹا الگ کرنا تھا اس نے، اس لیے اس طرح باتیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں میں جو ساری باتیں بتا رہا ہوں قرآن کا کام یہی ہے. اس لیے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کے عقیدے ٹوٹتے ہیں، اتراتے نہیں. قرآن کو چھوٹا کھرا الگ کر دیتا ہے، اس لیے قرآن کو وہ چوم چاٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں. آپ کسی کی جگہ پہ جا کے ترجمے والی قرآن آپ رکھیں، وہ اکثر لوگ اس کو ترجمے والی قرآن کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ کہیں پڑھ رہے ہیں، ہماری اجارہ داری سے ختم ہو. آگے فرمایا وہ الحق کو مصدق لما ہوں، جبکہ اصل حق ہے یہی، اور مصدق لما ہوں، جو کچھ ان کے پاس ہے اس کی تصدیق اسی نے کرنی ہے. جتنی جلدی آپ بھی مان جاؤ اتنا فائدے میں رہو گے، فرقوں سے جان چھوٹ جائے گی. جس دن ہم نے اس کو مصدق مان لیا ما ہم، جو کچھ نا جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کی تصدیق ہم نے اس سے کروانی ہے. ڈرتے کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی پہلے بتاؤ کیا غلط ہے. ہم کہتے ہیں پہلے مانو کہ اس کے ذریعے غلط کھرا کھوٹا اس کے ذریعے الگ کرنا ہے. یہ اصول مان لو، بات ختم. آپ خود کرنے لگ جاؤ گے، مجھ سے نہیں پوچھنا پڑے گا. جب آپ ایک چیز مان لو گے کہ یہ چلنی ہے، یہ میں نے استعمال کرنی ہے، تو پھر آپ جا کے اپنی گندم کو خود ہی یہ چلنے لگانے بیٹھ جاؤ گے. قرآن دونوں چلنیاں استعمال کرتا ہے. جو اسے پہلے کی آئی ہے وہ بھی، جو بات تھی گندم کے ساتھ ایک چیز ویسے جو اگاتی ہے باریک، اور ایک بعد میں روڑے شامل ہو جاتے ہیں، تو وہ دو چھلیاں لگاتے ہیں. ایک باریک، جو باریک ہے وہ نکل جائے، اس کے بعد پھر ایک وہ گندم والی جو موٹی والی اوپر رہ جائے اور اس میں سے گندم نکل جائے. قرآن اپنا سارا کام کرتا ہے. تو آگے پیچھے یہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی گئیں یہ پہلی کتابوں میں، پہلے لوگ کہاں پھٹکے، کیا کیا ہوئی، اور قرآن کیوں آیا، اس دور میں قرآن نے کیا کام کرنا تھا، اور وہ کام قرآن نے آج بھی وہی کرنا ہے. قرآن زندہ کتاب ہے، یہ کتاب زندہ ہے، یہ زندہ کتاب ہے، اور اس نے قیامت تک رہنا ہے. آج ہمیں ضرورت نہیں ہے تو قرآن کو بھی پھر ہماری ضرورت نہیں ہے، پھر وہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے ہمارا. اب آگے آتا ہے ایت نمبر 79. یہ میں ایسے ہی نکالتے جا رہا ہوں، میں کوئی پہلے تیاری کر کے نہیں آیا، یہ قدرتی نکلتی آ رہی ہیں. وَوَيْلُ الَّذِينَ، پھر تباہی ہے ان لوگوں کی، يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. کوئی بھی ایک کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر وہ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی وحی ہے. اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ ہے. کہتے کیا پر ابھی بیٹھے، یہ سامنے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کتاب اللہ ہے. یہی آپ پڑھ کے سنا رہے تھے نا، وہ تو خود کہیں گم ہو گیا. ہاں جی، ھذا من عند اللہ، یہ کتاب اللہ ہے. ابھی یہ مجھے اقتباس سنا رہے تھے، ابھی یہ بات پھر سنائیں گے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ دنیا میں یہ تھوڑا سا اپنا فائدے اٹھائیں، فرقہ پرستی بنائیں، چندے اکٹھے کریں،
تھوڑا سا اپنا دھوم دھڑکا بنائیں. فویل اللہم مما کتبت ایدیہم، تو یہ تباہی کا باعث بنے گا جو کچھ انہوں نے لکھا. وویل اللہم مما یکسبون، اور وہ بھی ان کے لیے تباہی کا باعث ہے جو اس کی وجہ سے یہ کمائیاں کرتے ہیں، جو کچھ کماتے ہیں. اور آگے پیچھے ان آیات کے بعد یہ سارا بنی اسرائیل کا ذکر. اب آیت آتی ہے 41 وآمنوا. یہ پہلی قوموں کو دعوت دی گئی تھی، آج ہمارے لیے بھی وہی دعوت ہے. آیت نمبر 41 وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور ایمان لاؤ، اسی کو مانو جو میں نے نازل کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مصدقا لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی یہ تصدیق کرے گا. یعنی جو چیز آپ کو ملتی ہے، قرآن تو بار بار یہ کہہ رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میں نے نازل کیا، جو میں نے نازل کیا، وہ خود کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، ان کی وہ اہل حدیث حضرات نے آپ کی کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو حدیث کی ہے یہ کتاب اللہ نہیں ہے نا، کلام اللہ نہیں ہے. جو کلام اللہ نہیں ہے وہ نازل بھی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وآمنوا بما انزلت، تم ایمان اس پر لاؤ جو میں نے نازل کیا ہے. ان کا تو نزول سے تعلق ہی نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے خود لکھا ہے. مصدقا لما معکم، جو تم لیے پھرتے ہو یہ اس کی تصدیق کرتا ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، تم میں سے مت بنو کہ اسی کے پہلے انکاری ہو جاؤ. یعنی یہ جو مقام قرآن کو ہم نے دیا ہے کہ قرآن کے ذریعے یہ سارا کام کرنا ہے، اس بات کے انکاری تم سب سے پہلے تم خود انکاری نہ بنو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، جو نازل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ آیات ہے. میری آیات میں سے اپنے دنیاوی فائدے مت اٹھاؤ. بھائی آیا فتقون، اور صرف مجھے سے ڈرو. ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق پر باطل کا لباس مت پہناؤ. غلط روایات ہیں، وہ لباس اس کے اوپر چھا گئی قرآن پہ. قرآن بیان نہیں ہوتا، روایات کی بنیاد پہ دین اور فرقے بن رہے ہیں. ولا تلبسوا الحق، حق پر لباس مت پہناؤ باطل کا. ولا تکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ. وانتم تعلمون، اور جب تم جانتے ہو. اس بندے کو نہیں پتا قرآن کی اہمیت، سب علماء کو سب معلوم ہے، لیکن دنیاوی چند تکوں کی خاطر یہ کام ہو رہا ہے. آگے اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور خود اپنے آپ کو بلائے پھرتے ہو. ہر مسجد ذرا سمجھیں، ہر ممبر پہ ہر جمعے کو خوب تعلیم آتی ہے، لیکن سارے یہ بھولے ہوتے ہیں کہ ہم ایک فرقے کا نمائندہ ہے، اور اپنے آپ کو یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم فرقے بنائے بیٹھے ہیں. تنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے ہیں کہ میں نے اپنے فرقے کا پورا نمود و نمائش کر کے اسی کے حساب سے ٹوپی، اسی کے حساب سے میری تقریر، اسی کے حساب سے مسجد کا نام، اسی کے حساب سے سارا کچھ. یہ بھولے ہوئے ہیں. لوگوں میں تبلیغ ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے لوگوں میں. خود بھولے ہوئے ہیں کہ قرآن مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ ولا تفرقوا، دین میں فرقے مت بناؤ، اور وہی کام میں کر کے بیٹھا ہوں، اور اس کے بعد میں نیکی کی تعلیم دیے جا رہا ہوں. تو یہ ہے کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کتاب بھی پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن میں پڑھتے جا رہے ہیں. ولا تفرقوا ولا ان الذین فرقوا فی دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن تبلیغ، بیعت، جدوجہد سب جاری ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے مت بناؤ.
یہ پڑھے جا رہے ہیں دین میں، یہ ساری چیزیں پڑھتے جا رہے ہیں، قرآن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن مان تم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اور تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور ہمارے ہاں دین کی بنیاد یہ ہے کہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، اسی لیے نا قرآن کہتا ہے عقل استعمال کرو گے تو یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی، اور ان کو پتہ ہے کہ عقل آئی تو یہ چیزیں چھوٹ جائیں گی، کہتے ہیں عقل مت لاؤ، دین میں عقل کا کام ہی نہیں۔ آگے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں کوئی قرآن میں شک ہے، تم سمجھ تو مما نزلنا علی عبدنا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، کہ اس میں کوئی شک ہے، اللہ کی کتاب میں شک نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا ثبوت یہی ہے۔ فاتو بے صورت میں مثلہ، تو تم اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ اور آخری جہاں سے بات شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستے پہ چلنا ہے وہ متقین، جو خواہش مند ہے، جس کے اندر خوف کھٹکا خواہش ہو صحیح راستے کی، اس کو کہتے ہیں متقین، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو جو پہلے ہی فرقوں کے ساتھ پکے ٹھکے لگے ہوئے ہیں وہ متقی نہیں ہیں، ان کو ہدایت بھی نہیں ملے گی، جن کے اندر خواہش ہی نہیں ہے۔ تو جو خواہش مند ہیں ان کے لیے اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اور خواہش مند کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن غیب ہے۔ غیب کیا ہے؟ وَيُقِیمُونَ الصَّلَاۃَ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو تمہاری طرف نازل کیا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کو پورا یقین ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، ان کے لیے اللہ کی کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے، اور یہی ہدایت پہ ہوں گے۔ اولئک علی ھدی، یہی ہوں گے جو اس قرآن سے ہدایت لیں گے، من ربہم، ان کی رب کی طرف سے۔ یہ کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ اسی کا دوسرے معنوں میں بات ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، رب کی طرف سے جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب، یہی وہ متقی ہیں۔ وہ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو آخرت میں اپنی تمام نیکیوں کا پھل پائیں گے۔ اس بات کی تشریح انشاءاللہ ہم اور ساتھ سورہ فاتحہ یہ اگلے اتوار جو ہوگا انشاءاللہ کریں گے، پھر جا کے اس کو مکمل کریں گے۔ وہ مال ہے